کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان علی شان ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ واحدۃ، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ سبعین صلاۃ، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام، کتاب ہدایت، آیات، تلاوت، ترجمے کے ساتھ آئیے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، اور لوط کو نجات دی جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو، مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہ کیا۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ ہوا مگر یہ کہ بولے ہم پر اللہ کا عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قال رب انصرني على القوم المفسدين، عرض کی اے میرے رب میری مدد کر ان فسادی لوگوں پر۔ ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس مژدہ لے کر آئے بولے ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں گے، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں۔ قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، کہا اس میں تو لوط ہے۔ فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے، ضرور ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر اس کی عورت کو وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس آئے ان کا آنا اسے ناگوار ہوا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور انہوں نے کہا نہ ڈریے اور نہ غم کیجیے، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا
من السماء بما كانوا يفسقون بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی عقل والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو اور پچھلے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عبرت والی آنکھ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ غفلت کی پٹی یہ انسان سے وہ کام کروا دیتی ہے کہ الیاذ باللہ، اللہ کی پناہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمان علی شان کا مضمون ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اور جھوٹ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ جھوٹ وہ برائی ہے جسے کسی بھی طبقہ ہائے زندگی کے اندر پذیرائی حاصل نہیں ہے، یعنی یوں بولیے کہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ عالمی سچائی ہے یہ کہ جھوٹ ایک انتہائی بری جو ہے نا وہ ایک مذموم صفت ہے، اور جس میں یہ عادت جھوٹ کی سرایت کر جائے اس بندے کا اعتماد جو ہے نا وہ کھو جاتا ہے، لوگ اس پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ قبلہ نگران شورا سے میں نے حفظہ میں ایک بات سنی، خالد بھائی آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ کے درخت پر اعتماد کا پرندہ نہیں بیٹھتا۔ ہاں بے شک بے شک۔ اور پھر جھوٹے آدمی کے جھوٹ کا جب معاملہ کھل جاتا ہے اور سامنے والا اس کو اگر سچا سمجھ رہا ہو اللہ اکبر، اور نکل اندر سے جھوٹ آئے تو اس وقت کی جو شرمندگی ہوتی ہے وہ پھر ایک الگ والا ساتھ میں معاملہ ہے۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے، آمین۔ یہی آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ ہم کہانیاں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جھوٹ کی مذمت پر۔ آپ کو یاد ہوگا اگر جو ہے وہ اپنے ماضی پر نظر دوڑائیں، جو اگر ایکیڈیمک ایجوکیشن سے جو ہے وہ ہو کر کے گزرے ہیں تو شیر آ گیا شیر آ گیا کہانی اگر آپ کو یاد آ رہی ہو، سٹوری اسکول میں پڑھتے اردو کی کتابوں میں یہ تھی، شیر آ ایک گڈریا تھا۔ گڈریا کون؟ جو بکریاں چرایا کرتا تھا۔ تو ایک دن اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا بات سوجی کہ اس نے جو ہے نا وہ شور مچایا، شیر آ گیا شیر آ گیا۔ گاؤں کے لوگ لاٹھیاں بھالے جس کے ہاتھ جو لگا وہ اٹھا کے بھاگ آیا اور آ کے دیکھا کہ گڈریا یہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا آگے سے ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ گاؤں والوں نے دیکھا، بڑا برا ان کو لگا، آپس میں باتیں کرتے واپس چلے گئے۔ پھر کچھ ٹائم بعد اس کو دوبارہ گڈریے کو دماغ میں سوجی کے شور مچایا، شیر آ گیا شیر آ گیا۔ لوگ پھر جو جس کے پاس جو جس کے ہاتھ لگا، چھڑی ہے، بھالا ہے، لاٹھی ہے، اٹھائی اور بھاگ نکلا۔ آ کے دیکھا کہ یہ گڈریا دوبارہ بیٹھا، جب گاؤں کے لوگ اکٹھے ہو گئے تو بیٹھا ہنس رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں تے مذاق کر رہا سا، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ لوگ واپس چلے گئے۔ اب کیا ہوا کہ واقعی شیر آ گیا اور پھر اس نے شور مچایا، شیر آ گیا شیر آ گیا۔ گاؤں میں جب اس کی آواز پہنچی تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا کہ مذاق کر رہا ہوگا۔
اور یہاں شیر بکریاں بھی چیڑ پھاڑ گیا، اسے بھی زخمی کر گیا، اور ساتھ میں سبق بھی دے گیا کہ یہ جھوٹ کا انجام ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جھوٹ سے انسان کو پرہیز کرنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ مومن سچا بات کا پکا ہوتا ہے۔ اسی پر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ لوگ جھوٹ کا سہارا کیوں لیتے ہیں، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ بھی بتائیے انشاءاللہ۔ آگے بڑھیں گے، وقار بھائی سے کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مانگ لو جو کچھ تمہیں درکار ہے، 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 میرے آقا کا سخی دربار ہے، کا سخی دربار ہے، دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، دربار ہے، دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، میرے آقا کا سخی دربار ہے، حاضر دربار ہوں میرے طبیب، حاضر دربار ہوں میرے طبیب، میرے طبیب، حاضر دربار ہوں میرے طبیب، درد عصیاں کی دوا درکار ہے، درد عصیاں کی دوا درکار ہے، درکار ہے، درد عصیاں کی دوا درکار ہے، درد عصیاں کی دوا درکار ہے، لاج رکھنا حشر میں بدکار کی، لاج رکھنا حشر میں بدکار کی، بدکار کی، لاج رکھنا حشر میں بدکار کی، تیرا بندہ ہے گبد اتوار ہے، تیرا بندہ ہے گبد اتوار ہے، تیرا بندہ ہے گبد اتوار ہے، تیرا بندہ
ہے گنبد ادوار ہے، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، آپ کے قدموں میں گر کر موت کی، آرزو یا سید ابرار ہے، 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 مغفرت فرما تو پہلے مرشدی، مغفرت فرما تو پہلے مرشدی، مغفرت فرما تو پہلے مرشدی، یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے، یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے، غفار ہے، یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے، یہ دعا تجھ سے میرے غفار ہے، بلبلوں تم کو مبارک پھول ہو، بلبلوں تم کو مبارک پھول ہو، بس گیا طیبہ کا دل میں خار ہے، 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 جو کوئی گستاخ ہے سرکار کا، جو کوئی گستاخ ہے سرکار کا، وہ ہمیشہ کے لیے فی النار ہے، 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 حاسدوں کو دے ہدایت یا خدا، حاسدوں کو دے ہدایت یا خدا، اس کا صدقہ جو میرا غمخوار ہے، اس کا صدقہ جو میرا غمخوار ہے، غمخوار ہے، اس کا صدقہ جو میرا غمخوار ہے، اس کا صدقہ جو میرا غمخوار ہے، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، آ گیا، غوث کے دامن میں عطار آ گیا، تو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، تو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے، ہاں پار ہے، تو جہاں میں اس کا بیڑا پار ہے۔
آقا کا سخی دربار یا مرحبا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی کیا بات ہے۔ اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، تیرا دربار گہر بار رسول عربی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری بھی اللہ ہمیں ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ جھوٹ کیوں بولتے ہیں خالد بھائی لوگ، کیا خیال ہے آپ کا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو غذا میں ایسی چیز پسند ہوتی ہے جو عام لوگوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اگرچہ اس کے حلال و حرام ہونے میں کلام ضرور ہوتا ہے، لیکن ان کی پسند وہاں پر جا کر ٹھہر جاتی ہے۔ کچھ طبیعتیں ہی بری ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کو آپ دیکھیں تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ کیسے مختلف ہیں؟ یہاں آگے دو طرح کے طبقات کا بیان ہے۔ ایک وہ ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور دوسری وہ ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى۔ جب برائیوں کی عادتیں ہوں گی تو وہ اور برائیوں ہی کو کھینچ کر لائیں گی، اور جب طبیعت میں اچھائی ہوگی تو پھر وہ اچھائی کو ہی کھینچ کر لائے گی اور اچھائی پسند ہی بنے گی۔ انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عمومی حالات میں اچھائی کو اپنے دل میں جگہ دینے والا ہے یا برائی کو دل میں جگہ دینے والا ہے۔ اگر وہ اچھائی پسند ہے تو خود اندر سے کال آتی ہے کہ چاہے وہ برائی جھوٹ کی صورت میں ہو، غیبت کی صورت میں ہو، چغلی کی صورت میں ہو، ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے کہ یار یہ غلط ہے، اس کو چھوڑ دو، تو پھر انسان اسے چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ جب انسان کی طبیعت میں نیکی پسند ہونا ہوتا ہے تو پھر وہ ساری ہی اچھائیوں کو اپنا رہا ہوتا ہے، قطع نظر اس کے کہ اس میں میرا نقصان ہے یا میرا فائدہ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید نے جو تعلیم مسلمان کو عطا فرمائی ہے نا سلمان بھائی، وہ تعلیم بڑی مطلب اس سے زیادہ انٹلیکچوئل تعلیم ہو نہیں سکتی، انٹلیکٹ بندے کو نہیں کر سکتی کوئی چیز۔ کیونکہ قرآن مجید نے یہ یہاں تک ہمیں تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے بولنا سچ ہے اگرچہ اس میں تمہارا نقصان ہو، چاہے عام بول چال میں بات ہو، چاہے تمہیں عدالتی سطح پر گواہی دینے کا مرحلہ آ جائے، بھلے تمہارا نقصان ہو رہا ہو، تمہاری قوم کا نقصان ہو رہا ہو، تمہارے اپنے قبیلے کا، تمہارے اپنے افراد کا نقصان ہو رہا ہو، لیکن جب تم صدق اور سچائی کو اپنا ہتھیار بناؤ گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ سچ خود ایک نیکی ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصدق ینجی، سچ جو ہے نا یہ نجات دلا دیتا ہے، اور جھوٹ یہ بندے کو ہلاک کروا دیتا ہے۔ تو بندہ سچ بولے، اور اس لیے بولے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ جھوٹ بندہ کیوں بول رہا ہے، اس دلدل میں کیوں پھنس رہا ہے؟ بسا اوقات ایک جھوٹ نکل بھی جائے نا اگر تو پھر یہ خود ایسا ہوتا ہے کہ برائی ہے نا تو وہ برائی کو ہی کھینچ کر لاتی ہے۔ پھر بندہ ایک کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ وہ پچھلا مرحلہ تھا۔ اتنی عجیب بات ہے سلمان بھائی، بندہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا نا تو وہ بات تو جھوٹی ہی ہے، مطلب اس کے لیے جھوٹ سے نکلنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایڈمٹ کر لے مجھ سے غلط بیانی ہو گئی، ورنہ اس جھوٹ کو بھی سچ ثابت کرنے کے لیے مزید جھوٹ بولنے پڑے۔ اور جھوٹ ہے کہ اس نے سچ ثابت ہونا نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ بڑی جلدی پکڑا جاتا ہے، دور تک بات چل نہیں پاتی۔ اور معاشرے میں دیکھ لیں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات، بہت سارے کیسز مل جائیں گے۔ مطلب عدالتوں کے اگر کیس پڑھے جائیں، اسٹڈی کیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کسی نے کام تو کیا جناب، چھوٹ گیا، دوسری مرتبہ چھوٹ گیا، تیسری مرتبہ چھوٹ گیا، آگے سے جج کو ہی کال ہو رہی ہوتی ہے، مطلب یار یہ بندہ کون ہے جو بار بار آ رہا ہے، اگر جج چھوٹے جا رہا ہے تو پھر اس کے گواہوں پر بھی جرا ہو جاتی ہے، اس کے کیس کو خود اسٹرانگ کر لیا جاتا ہے، پھر اچھے انداز سے اس کی چھان بین ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بار بار ایک بندہ کٹہرے میں آ کیوں رہا ہے؟
اگر طبیعت میں اس کی نفاست ہے، پارسائی اور سچائی ہے، تو پھر اس کو اس مقام پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر وہ وہی مرحلہ ہوتا ہے کہ جھوٹ کا سہارا تو لیا، لیکن وہ بے ساکھی جھوٹ کی کتنی دیر تک ساتھ کتنی دیر چلے گی، اور بے ساکھی پر دوڑا نہیں جا سکتا، چلائی جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایک لیمیٹڈ حد تک ہی جو ہے نا وہ چلا جا سکتا ہے. آپ نے بڑی اچھی مثال لے کر کے بات بیان کی، اور بڑا آپ نے پوائنٹ بھی بڑا ویلڈ جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ بازاروں میں بولنے والے جھوٹ پر تو بات ہوتی ہی رہتی ہے، سیلز مین جھوٹ بول رہے ہیں اس پر جو ہے وہ بات ہوتی رہتی ہے، لوگ جو ہے بزنس مین بعض کا جو ہے نا جھوٹ بول رہے ہیں اس پر بھی بات ہوتی ہے، امپلائی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جوڈیشل سسٹم کے اندر، کورٹ کے اندر باقاعدہ طور پر لوگ موجود ہوتے ہیں جو جھوٹے گواہ بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں جی، اور لوگ ان کو استعمال بھی کر لیتے ہیں. جی گواہ مسئلہ ہی کوئی، کتنے گواہ چاہیے آپ کو؟ یہ جھوٹی گواہی دینا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹا خواب سنانے والے اور جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے عذاب کی وعید بیان فرما رکھی ہے. قیامت میں ان کو عذاب دیا جائے گا، 2 جو کے دانوں کے درمیان گانٹھ لگانے کا عذاب ان کو دیا جائے گا. جو کے دانے ان میں کیا لگائے گا؟ گانٹھ لگائے گا. کیسے؟ اب حساب لگائیں، ذرا سوچیں، اس کو امیجن کریں، صورتحال سامنے آ جائے گی. تو یہ جو جھوٹی گواہی دینا ہے نا بھائی، یہ اپنا چل یار گواہ کنوں پانے، فلانے نے پالو، فلانے نے پالو، اس کو ڈال لیں، اس کو ڈال لیں، اس کو ڈال لیں. اور جو یہ بول دے کہ بھئی میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھ سے تو جو بات پوچھی جائے گی میں وہ سچ سچ بیان کروں گا، وہ انہوں نے پاویا جو ہے اس کو نہیں ڈالنا، اس کو گواہی میں شامل نہیں کرنا. اس کو یہ جب مزاج اور انداز ہمارا بھی بن جائے گا، اور پھر ایک جو ہے اس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے، اور پھر جو جھوٹی گواہی دینے والے لوگ ہیں وہ لوگ اویلیبل کر کے دے دیتے ہیں جی، وہ یعنی مل جاتے ہیں، وہ پیسے لیں گے، جھوٹی گواہی جو ہے وہ دے دیں گے، جو مرضی کہلوا لیں ان سے. اور جھوٹ پھر بلا کر کیا ہے؟ پکڑا جائے گا. دنیا میں نہ بھی پکڑا جائے تو آخرت میں تو جکڑا جائے گا، اور پھر وہاں یہ چند پیسے یہ بچا نہیں پائیں گے. تو کیوں ایسے کام کریں یا کروائیں؟ جھوٹ کا سہارا انسان کو اسی وقت لینا پڑتا ہے جب انسان کوئی گلٹی ہو، یعنی اس کے اندر حافظ صاحب کوئی خرابی ہے تو اس خرابی کو چھپانے کے لیے اس نے جھوٹ کا سہارا لینا نا. ایسی ورنہ سچائی بیان کرنے میں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ؟ سلمان بھائی، لوگوں نے اپنا جو ہے نا وہ ذہن یہ بنا رکھا ہے، جھوٹ بولنے کے لیے جگہ متعین کی ہوئی ہے، سچ بولنے کے لیے بھی جگہ متعین ہے. جھوٹ کہاں بولنا ہے یہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے، اور سچ کہاں بولنا ہے یہ طے کیا ہوا. باقاعدہ ایک جگہ 150 افراد جمع تھے، ایک معاملہ تھا، مجھے بھی وہاں جانا پڑا. تو وہ جو وہاں گفتگو ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب بھائی بندی میں لوگ بیٹھیں گے، پرے پنچایت میں جب بیٹھیں گے لوگ، تو وہاں جھوٹ نہیں بولنا، جو بات ہے ویسی بیان کریں، اور کورٹ کچہری میں سچ نہیں بولنا ہوتا. توبہ توبہ. ادھر اگر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تو آپ چلیں، ورنہ آپ کا یہ کام نہیں. اور یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ بھئی وہ گواہ مل جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی یہ سچ کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ ہمارا کام دن رات یہی ہے. جہاں کا آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے کورٹ کچہری میں جانا ہے تو آپ ہمیں اتنی رقم دیں، گواہ ہم لے کے آئیں گے، جھوٹے گواہ ہمارے، وہ جھوٹے مطلب یوں میں بتا رہا ہوں اس کو بتانے کے لیے، ورنہ وہ یہی تھا، گواہ بھی ہمارے ہوں گے، سارے معاملات ہمارے ہوں گے، تو ہم مسئلہ ہی نہیں جی. یعنی وہ تنکے کو شہتیر اور بال کو جو ہے نا علامان والحفیظ پتہ نہیں کیا سے کیا بنا کر پیش کرنے والے لوگ ہیں. اور بعض ایسے افراد معاشرے کے اندر ہیں، اگر آپ ان کے پاس چلے جائیں، آپ بولے میری آنکھ کے اندر بال چلا گیا، وہ کہے گا نہیں بال نہیں، جب تک آپ اس کو شہتیر نہیں بتائیں گے اس وقت تک مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کا. تو یہ آپ ہاں جی کیس سٹرونگ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں، دیکھیں یہاں ہمارے پاس آگے ہیں، تو اب آپ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے کریں. یہ لکھ دوں درخواست؟ ہاں جی لکھ دیں. اب وہ اس کے اندر علمان والحفیظ جو وہ جھوٹ ملائے گا، بعض اوقات خوف خدا رکھنے والا بندہ جو ہے نا وہ کہتا نہیں بھائی نہیں یہ معاملہ ہی نہیں ہے، وہ کہتا بھائی یہ جب تک یہ نہیں لکھوں گا مسئلہ ہی نہیں حل ہوگا. اگر آپ سب سچ بتائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں تو
ایسے ہی پہلی پیشی پہ کیس فارغ ہو جائے گا آپ کا، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو میں بیچ میں اس کے ایڈیشن کر رہا ہوں، جو چیزیں میں ڈال رہا ہوں، وہ یعنی لوگوں نے اپنا ذہن بنایا ہوا ہے۔ ایک تو شخص بیچارہ جو سچا ہے اس کو بھی، اور جو جھوٹا ہے اس کا تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، وہ جھوٹی قسمیں بھی کھائے گا۔ اچھا یہ بھی اللہ کا فضل ہے اس بندے پر کہ کسی بندے کو گناہ کے بعد اس پر ندامت شرمندگی ہو جائے، ورنہ جو لوگ عادی مجرم ہو جاتے ہیں نا، عادی مجرم سے مراد ہے جھوٹی قسمیں اٹھا کے وہ اس قدر جھوٹی قسمیں اٹھا چکے ہوتے ہیں، جری ہو چکے ہوتے ہیں کہ پھر قسم اگر آپ ان کو کہیں قسم اٹھانے کی بات ہے، کدھر اٹھانی ہے جی قسم؟ آپ قسم چھوڑیں، کب میں تو قرآن اٹھا دوں گا جی، ایک نہیں آپ جتنے بولیں اتنے قرآن، یعنی اتنی جرت مندی والا کام علمان والحفیظ۔ اور یہ وہ کام ہے، آپ دیکھیے ظاہر سی بات زمانے میں لوگ ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے پہلے آپ کے دادا جان کے زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص نے اسی طرح اپنے چچا زاد کی کوئی شے چرا لی، اور اس کے بعد اس نے دیکھ لیا آدمی نے کہ بھئی یہ تو میرا مال ہے جو اس نے چرایا ہے۔ کہنے لگا بھئی یہ تو میرا مال ہے۔ کہتا نہیں جی نہیں، میرا مال ہے یہ تو، میں قسم اٹھا دیتا ہوں میرا ہے۔ وہ کعبۃ اللہ مشرفہ میں پہنچ گیا، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے قسم اٹھانے لگا، کہہ رہا اللہ کی قسم یہ تو میرا مال ہے، میں نے تو چرایا ہی نہیں تمہارا مال۔ جھوٹی قسم، یعنی جھوٹ لوگ مختلف انداز میں بولتے ہیں، کہیں مال ہتھیانے کے لیے ہے، کہیں رقم ہتھیانے کے لیے ہے، کہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے ہے، کہیں اپنی واہ واہ کرنے کے لیے جھوٹے خواب بیان کر رہا ہے، مختلف انداز میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا اس نے وہاں قسم اٹھائی، سامنے والے نے کہا چل پھر اب تو نے ادھر قسم اٹھائی تو میں بھی پھر یہیں تیرے بارے میں دعا کرتا ہوں، کیونکہ اس کا یقین تھا کہ میرا مال ہے، چوری کیا ہوا اس نے بھی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہاں اس کے قریب وہیں کھڑے ہو گئے، اس نے ہاتھ اٹھائے اللہ کریم کی بارگاہ میں، ادھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور ادھر وہ چور جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا۔ اب وہ پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے، کہہ رہا یہ اس آدمی کے مال کا کیا ہوا، میرا حال کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح دندناتا پھر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، مال وہیں پڑا رہ گیا، وہ پاگلوں کی طرح نکل گیا پہاڑوں کے اندر، پہاڑ سے گرا اور مر گیا۔ تو حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا جان تھے وہ آئے، بتایا گیا کہ بھئی یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے وہ جو سامان وامان تھا اس کا وہ اٹھا کے اس کو دے دیا، وہ رقم تو اس بندے تک پہنچ گئی، سامان تو پہنچ گیا، لیکن یہ جو شخص تھا یہ پاگل ہو کر پہاڑ سے گرا اور مر گیا۔ تو جھوٹ جو ہے نا اس کی اس قدر مذمت ہے، شریعت میں اتنی مذمت ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نا ایک آدمی آیا، مسلمان نہیں تھا، کہنے لگا میرے اندر فلاں 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 بیماری ہیں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں اور فلاں بھی ہے، شراب بھی پیتا ہوں، یہ بھی ہے، اور یہ ساری کی ساری ایک دفعہ میں چھوڑ نہیں سکتا، تو مجھے آپ کوئی ایک بتا دیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، اس شرط پر ایمان لے آتا ہوں، ایک برائی چھوڑ دوں گا، ایمان قبول کر لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور ایمان قبول کر لو۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ ایمان لے آیا، تو نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ کر لیا کہ اب جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار علیہ السلام کی بھی کیا شان ہے، سبحان اللہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام یہ بیمار کو جو دوا تجویز فرماتے ہیں نا وہ شفا بن کر اس بندے پر اثر کرتی ہے۔ وہ 4-5 برائیوں میں مبتلا تھا، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک کا ارشاد فرمایا، وہ کہنے لگا ایک چھوڑ دوں گا اور اس پر پکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کہنے لگا ٹھیک ہے جی، ایمان لے آیا، مسلمان ہو گئے۔ اب گیا گھر گیا، جا کے اس نے جو ہے وہ ارادہ کیا شراب پینے کا۔ اب دل میں خیال آیا، کہنے لگا اگر نبی علیہ السلام نے پوچھا شراب پی ہے یا نہیں، وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہوں تو اب وہ جو اس کام کے کرنے کی، اس نافرمانی کی جو سزا ہے میں اس کا مستحق قرار پاؤں گا، اور اگر جھوٹ بولتا ہوں تو نبی کریم علیہ السلام سے وعدہ خلافی کروں گا، اور یہ میں نے کرنا نہیں ہے، لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا، اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، چھوڑ دیا۔ اب وہ جو دوسری برائی تھی اس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے، ذہن میں خیال آیا، پھر اسی وقت اگر حضور نے پوچھا یہ کام کیا ہے، میں کہوں گا کہ ہاں کیا ہے تو اب مجھے سزا دی جائے گی، اور اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں کیا تو جھوٹ ہوگا،
اور میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر چکا ہوں یا رسول اللہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو وہ کام بھی ترک کر دیا۔ حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ کی عظمت پر، یا رسول اللہ آپ نے کیا حل ارشاد فرمایا ہے، آپ نے مجھے ایک برائی چھڑوا کر ساری برائیوں کی میرے دل کے اندر جو ہے نا وہ مذمت پیدا ہو گئی ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے توبہ و تائب ہوتا ہوں۔ یہ ایک برائی، جھوٹ، یہ واقعی برائیوں کی جڑ ہے، بندے کو تہمتیں لگانے پر یہ اکساتی ہے، غیبتوں پر یہ اکساتی ہے، اسی طرح بغض و کینہ اور دیگر اور بہت ساری بیماریاں جھوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ کریم نے اس کے بارے میں منع فرمایا اور احادیث مبارکہ میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو جھوٹا شخص ہوتا ہے نا وہ بھی اس بات سے نفرت کرتا ہے کہ اسے جھوٹا کہا جائے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے فعل پر فخر کرتے ہیں، لیکن جھوٹ وہ برائی ہے، عقل صحیح اس بات پر بندے کو کال کرتی ہے، دلالت کرتی ہے، اسے متربع کرتی ہے کہ جھوٹ ایک ایسی برائی ہے جو کسی حال میں بھی بندے کو نہیں بولنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ابتدا میں آپ نے اشارہ فرمایا تھا حدیث پاک کی جانب، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، فلاں اس طرح کر کے 2-3 جو ہے وہ چیزوں کے بارے میں پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا ہاں ایسا ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، مومن ہو اور بخل کرنے والا ہو، اگرچہ یہ صفات بری ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرما رہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور بہت سارے مسائل شریعت کے وہ ہیں جہاں مومن کو اس بات پر جو ہے وہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، یہ آدمی اس بات کی تردید کر رہا ہے، سو اس کی بات کو مان لیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں لے جانے والا عمل کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جھوٹ بولنا۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو گناہ کرتا ہے تو ناشکری کرتا ہے، اور جب ناشکری کرتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہاں کچھ دیر پہلے حافظ صاحب نے جو بات کی قسم اٹھانے کے حوالے سے، تو قسم کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی جو ہے اس مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ قسم اٹھانے کی اگر ضرورت پڑ ہی جائے تو قسم میں مکھی کے پر کے برابر بھی جھوٹ شامل نہ کرے، 100% سچی بات پر ہی حلف یا قسم جو ہے دیا جائے۔ لیکن یہاں پر بھی کیا ہے، مقدمہ ہے تو جھوٹا، قسم ہے تو جھوٹی، گواہ ہیں تو جھوٹے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سامنے والے کو ذلیل کرنا، اور کچھ بھی نہیں۔ ہم دیکھ لیتے ان کو سیدھا کر دیں گے، ان کو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دیکھیں ہم کرتے کیا، آ جائیں جھوٹے جو ہے نا یہ کیس کروا دیں اور بس پھر خود بھی چلتے رہیں اور اگلوں کو بھی چلاتے رہیں۔ ایک جگہ پر جو ہے وہ آپ سب ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایکسپیریمنٹ ایک کیا میں نے کہ میں نے کہا یہ پتھر توڑتے ہیں، تو میرے ہاتھ میں بھی ایک پتھر تھا اور جس پر میں بیٹھا تھا وہ بھی ایک پتھر ہی تھا، اس میں ایک زراعت تھی، تو میں نے کہا اس کو ہم کیا کر لیتے ہیں، توڑ دیں۔ اچھا وہ جو میرے ساتھ انہوں نے کہا بھی یہ نہیں ٹوٹے گا، اچھا ہاں، لیکن میں نے وہ کیا کر لیا، وہ پتھر توڑ دیا، اچھا پتھر ٹوٹ گیا۔ جس کو توڑنا تھا وہ تو آپ سب ٹوٹ گیا، لیکن جس پتھر کے ساتھ میں اس پتھر کو توڑ رہا تھا نا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ یعنی جب بندہ کسی کو توڑنے یا کسی کو پھوڑنے یا کسی کو لپیٹنے کی طرف جا رہا ہے نا، تو اس کے لپٹنے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کیا کرنا ہے، یہ بھی مطلب چلتا رہے گا۔ آپ دیکھیں نا پیسہ خرچ کر رہا ہے، یہ جھوٹے مقدمے اور جھوٹے کیس اور اس طرح کے معاملات جو لوگ کرتے ہیں، جھوٹے گواہ اور اس طرح بناتے ہیں کسی کو پھنسانے کے لیے اور یا پریشان کرنے کے لیے، بالخصوص فیملی میٹرز جو ہوتے ہیں، اس میں وہ کچھ لکھوا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، لمان و حفیظ۔ میں نے حافظ صاحب ایک جو ہے نا وہ دعویٰ پڑھا،
یعنی کسی ایک جو ہے نا بیوی نے اپنے شوہر کے اوپر کیس کیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے نا وہ دعویٰ میں نے پڑھا، آپ یقین مانے میں توبہ توبہ کر اٹھا. یہ سب، اور پھر دیکھیں کتنے بھولے بن جاتے ہیں. یہ تو وکیل نے کہا ہے، تو وکیل نے لکھوایا ہے، یا وکیل نے لکھا ہے. وکیل نے لکھا ہے، سائن کس نے کی؟ یہ تو ہمیں فلاں نے مشورہ دیا تھا، یہ کچھ لکھواؤ، یہ کچھ ڈلواؤ گے، یہ کچھ لگواؤ گے، تو پھر بندہ جو ہے نا وہ جکڑا جائے گا اور پکڑا جائے گا اور سمجھ میں اس کو آئے گا، ضمانت بھی نہیں ہو پائے گی. ٹھیک ہے، مشورہ دینے والے نے غلط مشورہ دیا ہے، غلط اس نے گائیڈ کیا ہے، لیکن اس کو انڈورس کس نے کیا ہے؟ تو ہم نہیں کیا ہے نا. اس کو پرسو کون کر رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا. اس کو چلا کون رہا ہے؟ ہم ہی چلا رہے ہیں نا. یعنی اپنی سچائی کو جھوٹ کے نیچے دبا کے ہم اس درجے پر آ گئے کہ ہماری سچائی بھی کیا ہو رہی ہے، اب ڈاواں ڈول ہو رہی ہے. کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ نہیں کریں. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یاد رکھیے، دنیا کے مقدموں سے، سزاؤں سے بندے بھگت کے بھی بچ جاتے ہیں، بھگت کے باہر آ جاتے ہیں، سزاؤں سے جو ہے بچ جاتے ہیں. گرانے والا کسی کو گرانا چاہتا ہے، جسے رب نے اٹھانا مقدر فرما رکھا ہے، اسے کون گرا سکتا ہے؟ اسے کوئی نہیں گرا سکتا. یہ بعض اوقات نیگیٹیوٹی کا شکار ہو کر غلط انداز اور غلط روش کا اختیار کرنے کے بعد بندہ اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. اچھا، پھر یہ دو طرفہ جھوٹ کا معاملہ بن جاتا ہے. ہاں جی. تو بہرحال اب اس پہ شرعی رہنمائی بندہ جو ہے نا جو بھی کام کرنا ہے شرعی رہنمائی لے کر کے ہی معاملہ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، اور جو بات ہو وہی بات ہونی اور کرنی چاہیے. اور قسم کے معاملے میں تو بالکل جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. حافظ صاحب، ایک خالد بھائی، ایک بندے نے جھوٹی قسم اٹھائی اور جو ہے نا وہ تباہ و برباد ہو گئے. یعنی یہ دیکھی بھالی بات ہے. ہاں جی. یہ ہمارا تو مشاہدہ بھی کتنا ہے، محدود سا. یہ آپ مدینہ کے ناظرین ماشاء اللہ آپ بیٹھے ہیں، اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، اپنے جو ہے کمیونٹی میں نظر دوڑائیں، اپنے علاقے میں نظر دوڑائیں، آپ کو جھوٹے لوگوں کا انجام نظر آ جائے گا. ہاں جی. تو ہم نے اس انجام کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو اگر بچانا ہے تو جھوٹ سے اپنے آپ کو کیا رکھنا ہے؟ دور رکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو ٹینکر ہوتے ہیں نا، سب پیٹرولیم مصنوعات کے ٹینکر ہوتے ہیں، ہاں جی. ان کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آتش گیر مادہ فاصلہ رکھیں. یعنی وہ الرٹ کر رہا ہے کہ بھئی اس کے اندر آتش گیر مادہ ہے، تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو پیچھے کیا کریں، اس میں فاصلہ رکھیں کہ اگر ایک دم سے بریک لگا اور آپ نے ہٹ کیا تو یہ اس سے ایکسپلوژر ہو جائے گا. تو جس طرح آتش گیر مادے کا جو ٹینکر ہے اس سے بندے نے ایک فاصلہ رکھنا ہے، تو اسی طرح جو جہنم کی آتش لے جانے والا، جہنم کی آتش جو ہے وہ دلانے والا معاملہ ہے، اس سے بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ دوری بنائے رکھنی ہے. یہ فاصلہ اپنا جو ہے نا اس کو بنا کے رکھنا ہے، اور اس کے لیے سچ بولنے کا ذہن بنانا ہے کہ میں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ میں سچ بولوں گا. خالد بھائی، سچ ہی تو سلمان بھائی نجات دلا رہا ہے. آپ دیکھیے نا کہ جو فیملی میٹرز ہیں زیادہ تر، جس طرح ایک روداد آپ نے بھی سنائی دعوے کی، ایسے ہی ایک دعویٰ میرے نظر سے بھی گزرا، بلکہ خود وہ بندہ آیا میرے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ یار اس طرح کا معاملہ ہے اور میں اپنے وائف کے ساتھ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. تو پھر کیا سوچا ہے، کیسے علیحدگی ہوگی؟ تو پھر اس نے ایک پرچہ دکھایا کہ میں نے یہ لکھوا دیا ہے. میں نے کہا یار تم غریب آدمی ایک نمبر کے، تو مطلب ان ساری چیزوں کے ساتھ تم زندہ تھے، یہ سب تم نے قربان کر دیا؟ مطلب مجھے تو بڑی حیرانی ہے. کہا بھائی کیس تو ایسا ہی بنتا ہے، توبہ، اتنا لکھیں گے تو تھوڑا ملے گا، اور اگر یہ بھی نہیں لکھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. کیس ہی اسٹرانگ نہیں ہوگا تو آگے کیسے چلے گا؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو کیس چلانے والا وسوسہ ہے تمہارے ذہن میں ڈالا کس نے؟ کہا جس کو میں کیس کرنے کے لیے پیسے دے رہا ہوں. میں نے کہا اس کا تو گھر چل جائے گا پیسے لے کے، آپ پیسے لگا بھی رہے، جب تک کیس چلے گا تب تک آپ پیسے دیتے بھی رہیں گے، اور بالآخر گھر کس کا ٹوٹنا ہے؟ آپ کا ہی ٹوٹنا ہے. تو پیارے
ساری زندگی اگر جتنا خرچہ آپ نے اب کیس پر کرنا ہے نا اتنا بیگم پر کر لیا ہوتا تو اس جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئی ہوتی. جو بندہ بعد میں کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے, چیزیں کر رہا ہوتا ہے, ساس اگر بیٹے کے سامنے بہو کی برائیاں ہی کرتی چلی جا رہی ہے, اس میں سچ اور جھوٹ مکس کر رہی ہے, اور جتنی ایفرٹ یہاں پر لڑائی کروانے کے لیے ہے یا علیحدگی کروانے کے لیے ہے یا یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ میں مظلوم ہوں وہ ظالم ہے, اور مخالف سمت سے بھی دیکھ لیا جائے کہ اگر یہی کام بہو بیٹے کے دل میں ماں کی نفرت ڈالنے کے لیے کر رہی ہے, تو جتنی ایفرٹ, جتنے جھوٹ اور جتنی چیزوں کی آمیزش کی جا رہی ہے, سلمان بھائی بسا اوقات خود ہی اگر ان کانٹوں کو نکالنا شروع کر دیا جائے نا تو جو صورتحال بچتی ہے وہ بیچاری واقعی ایسی بچتی ہے کہ اس میں ہم نے کانٹے اتنے چبو دیے تھے کہ اب اس پر بیٹھ کر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے, اور اللہ کرے کہ ترس آ جائے تو رشتہ اپنا بنا رہے گا, ورنہ اپنے رشتے کو ہم اپنے ہاتھ سے یا کم از کم اپنی جھوٹی بات سے ہی ادھیڑ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ. جو لوگ اپنے پاؤں خود کلاڑی مار رہے ہیں نا, ابھی تو یوں سمجھیں کہ جیسے امیر علیہ سنت بھی فرماتے ہیں کہ شیطان نا غیبت کرنے والے کے منہ پر شہد لگا دیتا ہے, وہ اس شہد کی مٹھاس کو ہی محسوس کرتا کرتا اپنی بات کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, یہ ساری کہانیاں آپ نے یوں سمجھے کہ اپنے قصے کو طول دینے کے لیے, اپنی بات کو وزندار کرنے کے لیے گڑھ کر سنا تو نہیں, لیکن یہ بتائیے کہ یہ سارا وبال آئے گا کس کے خاندان پر, زندگی کس کی خراب ہوگی, جو نیگیٹو ٹیگز ہیں وہ کس پر لگیں گے, یا آپ پر لگیں گے یا آپ سے منسوب اشیاء پر لگیں گے. ان کیس اگر آپ بچے والے ہیں تو ساری زندگی آپ کے بچوں کو وہ تانے سننے پڑیں گے. تو بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی بھی معاملے میں بیٹھ کر نا ایک مرتبہ, مثال کے طور پہ سلمان میں میرا آپ کا جھگڑا ہے نا, اور کسی نے میری بات آپ کو پہنچائی ہے اور آپ کی بات خدا نخواستہ مجھے پہنچائی ہے, تو اب میں اور آپ بیٹھ جائیں اور غور کر لیں یار ہم دونوں میں اتنا کلیش تو ہے, لیکن اس میں اگر ہم جھوٹ کو الگ کرنا شروع کریں تو کیا واقعی بات اتنی بچتی ہے؟ اس پوائنٹ پر اگر ہم آ جائیں نا اور جھوٹ کے کانٹے خود الگ کرنا شروع کر دیں, کیا بات, تو ہمارے معاملات سدھرتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ. لیکن جب ہم نے صرف اپنی ناک اونچی کرنی ہے, جھوٹ بندہ کیوں بولتا ہے, اپنے بچاؤ کے لیے, اپنے دفاع کے لیے, تو بھائی وہ دفاع جو ہے وہ مجھے بتائیے کہ کاغذ کے پھول سے خوشبو آتی نہیں آتی. ایسے ہی جب آپ پلاسٹک کی شیلڈ سے اپنا دفاع کریں گے نا تو کچھ نہیں ہوگا, اس پہ ایک ہی وار ہونا ہے, اسے ٹوٹ جانا ہے. یہ شیلڈ ہے نہیں, جو شیلڈ شو ہو رہی ہے, جھوٹ جو ہے وہ آپ کے لیے شیلڈ کے طور پر شو ضرور ہو رہا ہے, لیکن آپ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ یہ ہلاک کرنے والا ہے, تو یہ ہلاک ہی کرے گا, یہ اپنی بربادی لائے گا. جب بندہ مان لے گا نا سچے دل سے کہ یہ برائی ہے مجھ میں, تو اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کرے گا. کیا بات. جب وہ مان ہی نہیں رہا, جھوٹ ہی بڑھائے چلا جا رہا ہے, تو وہ کون سی ایپ کو دور کرے گا, کون سی برائی اپنی ذات سے دور کر کے کس طہارت کے پانی سے وہ غسل کرے گا. اس کو تو جناب جو گندگی ہے وہی اچھی لگ رہی ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ. شیطان کیا کرتا ہے, لوگوں کے لیے اعمال کو مزین کر دیتا ہے. اس کے اعمال کو مزین کرنے کی جو صورتیں علماء نے بیان فرمائی نا, اس میں سے یہ بھی ہے کہ جھوٹ کو ایسا دکھائے گا کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے, اور صدقہ و خیرات کو ایسا دکھائے گا کہ اس میں لوگوں کے لیے نقصان دہ, اس میں نقصان ہے کہ تم صدقہ کرو گے تو تمہارا مال چلا جائے گا. اچھے عمل کی برائی دکھائے گا, برے عمل کی اچھائی دکھائے گا, اور بندہ جب اس میں پھنس جائے گا تو خود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور ہو جائے گا, سچ کی راہ سے دور ہو جائے گا, انصاف کی راہ سے دور ہو جائے گا. جب بھلائی کے دروازے اس نے اس طرح اپنے اوپر خود ہی بند کر لیے تو اس کو نجات کا راستہ کہاں سے ملے گا؟ حالانکہ اللہ کریم خود ارشاد فرماتا ہے کہ جس کو نجات کا راستہ چاہیے وہ یہ فارمولہ اپنا لے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. آپ کو نجات چاہیے نا, تو آپ اس پوائنٹ کی طرف آ جائیں جس پوائنٹ سے نجات ملتی ہے, اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی, اللہ کا ڈر دل میں ہونا. جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے گا, نجات کی راہ اللہ نے نکال لی. لیکن اس ڈر کی برکت یہ ہوگی کہ جو برائیاں ہیں نا, بندہ خود ان سے دور ہو جائے گا. کیا بات. خود اپنے معاملے کو ان برائیوں سے دور کر لے گا. اب جو صاف ستھرا معاملہ رہ جائے گا تو اس میں کتنی دیر تک بات ہو سکتی ہے؟
پھر وہ بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور اس کو فیس کرنا آسان ہوتا ہے. جب آپ اپنے مقدمے میں 20 جھوٹی باتیں اور ایک سچی بات کر دیں گے تو پہلے تو ان 20 جھوٹوں کی وضاحت کرنی پڑے گی نا, پھر جا کے معاملہ سچائی پر آئے گا. اور ان کی وضاحت کرتے کرتے نہ جانے کتنے جھوٹ بندہ بول چکا ہوگا. تو جو سچ تھا اس کو تو پہلے ہی زمین پر دفن کر کے اس کے اوپر مزید عمارت تعمیر کر لی, تو اب وہ عمارت جو جھوٹ کی ہے وہ نظر وہی آئے گی. سچ تو بیچارہ دفن ہو گیا. مہربانی کریں سچ کو نکالیں تاکہ یہ اپنی زندگی جیے اور آپ کی زندگی کو خوشگوار. یا مرحبا, واہ واہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ ہمیں ان اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی پیاری پیاری باتیں ہیں اور زندگی میں سکون لانے والی باتیں ہیں, گھر بسانے والی باتیں ہیں. اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جھوٹے الزام بھی لوگ ایک دوسرے پر لگا دیتے ہیں اور بڑی ستم ظریفی ہے زمانے کی. خالد بھائی, میں غور کر رہا تھا اس بات پر. آپ دیکھیے کہ ایک الزام ہے, جیسے مثال کے طور پر جادو کروا دیا ہے, یہ جھوٹا الزام ہے. اور مطلب ایک الزام ہے جادو کروا دیا, فلاں نے جادو, اس بولنا بھی اس نے مجھے پر کیا کیا ہے, جادو کرا دیا. اگر اس نے کرایا ہے پھر تو دوسری بات ہے, اگر نہیں کرایا تو یہ بہتان کے زمرے میں تو بندہ آ گیا ہے. اور بہتان بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو غیبت سے کیا ہے, سخت سزا جس کی بیان کی گئی ہے. تینۃ الخبال کے اندر, ادغت الخبال میں جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے وہاں رکھا جائے گا بہتان لگانے والے کو. اللہ یعوذ باللہ, اللہ کی پناہ. تو جھوٹا الزام لگانے میں آپ دیکھیں, یعنی کس نے جادو کروایا ہے, بہو نے جادو کروایا ہے. اللہ اکبر. بات یہ ہے کہ بہو جادو کروا سکتی ہے, بیٹی جادو نہیں کروا سکتی. بیٹی کو کیا پتا, اس کو تو کبھی نہیں گئی جادو کروں کے پاس. تو یہ بہو ہی رہ گئی ہے جس نے سارے علاقے کے جادوگروں کے پتے جو ہے وہ ڈھونڈ کے رکھے ہوئے, کون سا جادوگر کہاں پر ہے, وہ کیا کیا جادو کرے گا اور کیا کیا تباہی مچائے گا. بالکل, یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی ہے نا. یعنی کتنا عجیب معاملہ ہے. اللہ اکبر. کہ ہمارے داماد نے ہمارے اوپر کیا کروا دیا ہے, جادو کروا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا بیٹا آپ پہ جادو نہیں کرا سکتا. بھی داماد جادو کروائے تو جادو ہو جائے گا, بیٹا جادو کروائے گا تو جادو نہیں ہوگا, بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی, کوئی حصار کھڑا ہو جائے گا, ایسا تو نہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ جہاں ہمیں ایک قلبی لگاؤ ہے وہاں ہم نے اپنے لیے ایک پروٹیکشن فیلڈ کر رکھا ہے کہ یہاں کوئی پرابلم ہمیں نہیں ہونے والا. اور جہاں ہمارے دل میں کیا ہے, بس رشتے کی جتنی اہمیت ہے, بندے کی جتنی اہمیت ہے, بس چل ہی رہا ہے, تو اس کے اوپر کوئی بھی اس کو ہار پہنانا, کوئی بھی اس کے اوپر جو ہے وہ لیبل لگانا, یہ کیا ہے, آسان ہے. آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی چیز جیسے اٹھاتے ہیں, تو قیمتی چیز جب اٹھاتے ہیں گھر پہ, جیسے شو پیس جب رکھے ہوئے ہیں, ان کو جب ڈسٹنگ ہو رہی ہے تو ان کو بڑے طریقے سے رکھ رہے ہیں. اور اسٹیل کے گلاس ہو تو اس کو نہ اٹھانے میں کوئی زیادہ بندہ تردد کرتا ہے, گر بھی جائے گا تو کیا ہوگا, کون سا ٹوٹنا. تو جب کسی شے کی ویلیو اور اس کی قیمت اور اس کی قدر و منزلت جب ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو پھر ہمارا اسے ٹریٹ کرنے کا انداز اور ہوتا ہے. اور جب وہ ویلیو نہیں ہوتی یا وہ جو ایک قلبی لگاؤ ہے وہ نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کو ٹریٹ کرنے کے اعتبار سے کیا ہے, ایک اور انداز اختیار کر لیتے ہیں. یعنی اس پر اب کچھ بھی, یہ فائل اوپن ہے, یہاں کچھ بھی کیا ہے, کاغذ اس کے اندر لگایا جا سکتا ہے. تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے, جادو کی تہمت لگانا کسی کے اوپر. اور یہ عموماً جو ہے نا وہ جھوٹ, جادو کروانا کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ میں عرض کر دوں آپ کو. ایسا نہیں کہ جادو جو ہے نا یہ یوں چٹکی بجائیں گے اور جادو ہو جائے گا. یہ جادو کیسے ہوتا ہے یہ ایک الگ جو ہے وہ عنوان ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور ہمیں عافیت عطا فرمائے اور ہمیں سلامتی عطا فرمائے, سچائی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری کا بیان جامعہ المدینہ کے طلباء میں ہونے جا رہا ہے. آئیے آپ کو اس سمت لیے چلتے ہیں.